بلیٹن کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے خبر آپ کو دیں. ایوان صدر میں اعزازات دینے کی تقریب ہوئی. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی جانب سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور آرمی چیف کو اعزازات دیے گئے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحل شمشاد مرزا اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر شاہ کو نشان امتیاز ملٹری دیا. تقریب میں وزیراعظم شہباز شریف، وزیراعظم آزاد کشمیر سمیت دیگر حکام بھی شریک تھے. شمشاد Mirza Hilal Imtiaz Military was commissioned in 1987 in Infantry Battalion. He graduated from Command and Staff College, Quetta, National Defence University, Islamabad. During his illustrious military career, he served on various command and staff instructional assignments. He was promoted to the rank of General and appointed as Chairman Joint Chiefs of Staff Committee, Joint Staff Headquarters on 27th November 2022. Now I request General Sahir Shimshad Mirza, Chairman Joint Chiefs of Staff Committee, to come forward and receive the award of Nishan Imtiaz from the President of Islamic Republic of Pakistan. General Sayyid Asim Munir Ahmad Shah, Hilal Imtiaz Military, was commissioned in April 1986 in 23 Frontier Force Regiment and is a recipient of the coveted Sword of Honor of 17th Ortiz Course. During his illustrious military career, he has served on various command and staff and instructional assignments. Ladies and gentlemen, the President of Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer the award of Nishan Imtiaz Military upon General Sayyid Asim Munir Ahmad Shah, Chief of the Army Staff. شرجیل میمن کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. تیزی سے کام ہو رہا ہے. ٹرانسپورٹ میں ہم نے پیپلز بس سروس جو کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کے خصوصی ہدایت پر شروع کی گئی اور جس میں وزیر اعلیٰ صاحب نے اس پروجیکٹ کو لیڈ کیا. اس پروجیکٹ میں بھی ہم نے پہلے کراچی، پھر لاڑکانو، اس کے بعد پھر حیدرآباد شروع کر دیا اور سکھر میں بھی ٹیسٹ رن اس کا کامیابی سے کمپلیٹ ہو گیا. اب انشاءاللہ دسمبر میں ہماری کوشش ہے کہ سکھر میں بھی پیپلز بس سروس کو جو ہے وہ پبلک کے لیے کھول دیا جائے. تو عوام کے لیے جو بھی سہولت کے لیے چیزیں ہیں وہ حکومت سندھ کر رہی ہے. اس وقت مہنگائی کا ملک میں طوفان ہے. اس مہنگائی کے طوفان میں آپ کو پتہ ہوگا کہ پورے پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ آٹے کی قلت اور آٹا مہنگا ہوا ہے. جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی 2 صوبوں میں حکومت ہے، میں صحافیوں سے گزارش کروں گا وہاں پوزیشن دیکھیں کہ وہاں پہ ویٹ کی اور آٹے کی پوزیشن کیا ہے اور کس نرخوں میں آٹا عوام کو دیا جا رہا ہے. میرے ساتھ کھڑے ہیں، موجود ہیں منسٹر فوڈ مکیش چاولہ صاحب. انہوں نے باقاعدہ محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ کوشش کی اور ابھی تک آٹا جو ہے 65 روپے فی کلو عوام کو دیا جا رہا ہے اس مہنگائی کے دور میں بھی. حالانکہ پوری کوشش کی گئی کہیں پہ کوئی شارٹیج نہ ہو اور اس وقت بھی 1100 سے زائد اسپاٹس، اسٹالز، شاپس یا موبائل وینس پورے سندھ بھر میں موجود ہیں جو کہ سندھ کے ہر علاقے میں، گاؤں میں، دیہات میں، شہروں میں لوگوں کو 65 روپے فی کلو جو ہے وہ آٹا فراہم کریں. کیونکہ گورنمنٹ کی ایک ول ہے، گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ عوام کو ریلیف کس طرح پہنچانا ہے، عوام کی بیسک نیڈز کیا ہیں، اس بیسک نیڈز میں عوام کو کس طرح ان کی سہولت پہنچانی ہے. تو یہ بھی الحمدللہ پورے پاکستان میں واحد صوبہ سندھ ہے جو کہ اپنی کمٹمنٹ پہ سب کام کر رہا ہے. یہی حکومتوں کا کام ہوتا ہے اور یہ جو اتنی چیزیں بتا رہے ہیں کوئی احسان نہیں ہے عوام پر. یہ عوام ووٹ اس لیے دیتی ہے کہ آپ اپنے ایسے نمائندے منتخب کریں جو کہ جن کو بھلے سیاست کے ٹائم پہ سیاست کریں لیکن جب عوام کو ریلیف دینے کی بات ہو تب ریلیف کی بات کریں. انفارچونیٹلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں اس وقت سب سے زیادہ آٹے کی قلت جو ہے وہ پنجاب میں پائی جا رہی ہے اور پنجاب میں کہیں کہیں پہ 100 روپے کلو آٹا جا رہا ہے. تو جو بھی پنجاب کی حکومت تھی جو کہ عمران خان نے جس طریقے سے بھی بنائی، پہلے بوزدار کو لا کے بنائی، پھر بعد میں کسی اور کی بیساکھی لے کر بنائی جس کو وہ ختم بھی کرنا چاہ رہے ہیں. سننے میں ہی آ رہا ہے ایک طرف پنجاب حکومت ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دسمبر میں پنجاب حکومت ختم کر دوں گا، ساتھ میں جو ہے وہ مزید وزراء سے بھی حلف اٹھوا رہے ہیں. تو مجھے یہ تو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ یا تو وہ جھوٹ ہے یا وہ جو وزیر بن رہے ہیں ان بیچاروں کو بولا گیا کہ تمہیں یار چلو 1 مہینے کے لیے وزیر بن جاؤ یا 15 دن کے لیے وزیر بن جاؤ. تو 15 دن کے لیے بھی لوگ وزارتیں لینے کے لیے وہاں پہ بےتاب ہے پنجاب حکومت میں. جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کی حکومت جانی تو 15 دن میں آ کے اس نے کیا محکمہ ہے کہ بریفنگ لینی ہے، کیا محکمہ سنبھالنا ہے،
صرف گھر اپنے نام کے اوپر ٹائٹل لگانا ہے ایکس منسٹر کا. تو یہ تو اس وقت پنجاب میں سیاست اس طرح کی ہو رہی ہے کہ پنجاب حکومت لوگوں کو یہ بھی بتا رہی ہے کہ جی ہم حکومت ختم کرنے جا رہے ہیں, اسمبلی ختم کرنے جا رہے ہیں, اور ساتھ میں کیبنٹ میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے جہاں پہ آٹے کے ریٹ ان سے نہیں کنٹرول میں آ رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں بھی بہت بری حالت ہے. لا اینڈ آرڈر کی اس وقت وہاں پہ بہت بری پوزیشن ہے خیبر پختونخوا میں. وہاں پہ ٹی وی چینل پہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہر ایک کو بھتے کی پرچیاں آ رہی ہیں. ہر کاروباری شخص جو ہے خیبر پختونخوا میں وہ ان کرمنلز کے زد میں ہے کہ ان کو بھتہ بھی دینا ہے اگر کاروبار کرنا ہے. کڈنیپنگ سب سے زیادہ اس وقت خیبر پختونخوا میں رپورٹ ہو رہی ہے. اسٹریٹ کرائم کراچی پہ الزامات آتے ہیں, اس کو ہم لوگ جو بھی بہتری کر رہے ہیں ہم بات بھی کرتے ہیں, لیکن اسٹریٹ کرائم سب سے زیادہ اس وقت آپ دیکھیں کہ پنجاب میں سب سے زیادہ آ رہا ہے. بچوں کے اغوا کی اور بچوں کے مرڈر کی جو بچوں کے ساتھ زیادتیوں کی خبریں سب سے زیادہ آپ کو پنجاب سے نظر آئیں گی. تو جہاں جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت وہاں پہ امن امان کو قائم کرنے میں مکمل طور پہ ناکام, مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پہ ناکام, عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں مکمل طور پہ ناکام, اور صرف گوگیوں کے کہنے پہ جو ہے وہ مزید لوگوں کو وزارتیں دی جا رہی ہیں. 10 15 دن کے کانٹریکٹ پہ وزارتیں دی جا رہی ہیں کیونکہ ٹارگیٹ اچیو کرنے ہیں. ہم نے جو ہمارے سیلاب کی جو بحث ہم کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ہم پوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جی سندھ میں اس وقت حالات جو ہے وہ سیلاب کے ساتھ ایک تاریخی نقصان ہوا ہے, اس میں جس طرح حکومت سندھ آگے جا کے بڑھ چڑھ کر ان سیلاب متاثرین کی مدد کر رہی ہے. ہر کسان کو جس نے گندم اگانی ہے 5,000 روپے پر ایکڑ اس کو سندھ حکومت دے رہی ہے. ہر اس شخص کو جس کا گھر ٹوٹا ہے, ڈیمیج ہوا, اس کو سندھ حکومت گھر بنا کے دے رہی ہے. یہ ہے پیپلز پارٹی اور عوام کی سندھ حکومت. جبکہ جو چندے جن لوگوں نے جمع کیے ان لوگوں نے ایک تو جو سیلاب زدگان کا جو کاز تھا اس کو بہت بری طریقے سے افیکٹ کروایا. انہوں نے لانگ مارچ کی آڑ میں, اسمبلی توڑنے کے ڈرامے کی آڑ میں پوری کوریج کو, پورے لوگوں کو کی اٹینشن ڈائیورٹ کی, ورنہ یہ پورے پاکستان کے جتنے بھی صاحب حیثیت لوگ ہوتے وہ سب بڑھ چڑھ کر مزید آگے آتے. کچھ لوگ آئے لیکن جن لوگوں کو ہم لوگ اس وقت یہ پورے پاکستان میں ایک صورتحال پورٹریٹ کرتے اور بتاتے, جو ایکچوئل پوزیشن ہے وہ دکھاتے کہ پورے پاکستان کے مستحقین, انڈسٹریلسٹ, کاروباری لوگ بڑھ چڑھ کے آئیں, ان سیلاب متاثرین کی واپس زندگی بحالی میں ان کی مدد کریں. وہ سارا چانس اس عمران خان نے وہ گنوایا. یہ کرمنل نیگلیجنس ہے, اپنی سیاست کی آڑ میں کیا. سیاست کی آڑ میں اس نے یہ سارا ڈرامہ کیا, اور جو پیسے چندے کے ملے اس کو, جو بھی بتا رہے تھے میراتھن ہم نے کی اور ٹیلیتھون کی اور ہمیں یہ پیسے ملے, وہ پیسے سارے کے سارے لانگ مارچوں میں اڑ گئے. وہ پیسے سارے کے سارے سوشل میڈیا پہ اشتہاروں پہ, ڈیجیٹل میڈیا پہ اشتہاروں پہ سارے وہ پیسے اڑائے گئے. اور ان پیسوں سے جہاں سیلاب زدگان کے لیے لوگوں نے اگر دیے تھے پیسے تو وہ اس نے اس طرح ضائع کر دیے. تو اس وقت اس فرعون جو ہے جو اس ملک پہ اس وقت قابض ہے, ایک غلط قسم کے پروپیگنڈاز کے ذریعے قابض ہے, جھوٹے طریقے سے قابض ہے. یہ اس ملک کی تاریخ میں اس سے بڑی کرمنل نیگلیجنس کبھی نہیں ہوئی. اس کے ساتھ بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آج ملک کی معاشی حالت جو ہے وہ باقاعدہ لوگ پریشان ہیں, اس میں ہم مانتے ہیں لوگ پریشان ہیں, لیکن اس نیچ تک پہنچانے میں جو مین آف دی میچ ہے معیشت کا وہ عمران خان نیازی ہے. اس کے انٹرویوز میں جب اب آپ دیکھ رہے ہیں تضاد جو آ رہے ہیں تو کہتے ہیں ہاں ہم سے یہ غلطی ہو گئی کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس لیٹ گئے. یہ کہہ دینا کسی حکمران کے لیے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, یا میں کیونکہ میں اس وقت میں اپنا پرانا پولیٹیکل اسٹانس فیس سیونگ کے لیے سوچ رہا تھا کہ میں تو کہتا تھا جلسوں میں آئی ایم ایف کے پاس جاؤں گا نہیں, اور پھر میں نے جب اقتدار ملا تو مجھے فوری جانا چاہیے تھا تاکہ حالات کچھ بہتر ہوتے. اس نے جو اپنی ایگو کے چکر میں جو ٹائم ویسٹ کیا اس کے ذریعے آج دن تک ملک کی معیشت جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو پا رہی ہے. تو ایسے لوگوں کو جن کو ملک کی مفاد سے زیادہ ذاتی مفاد زیادہ عزیز ہوں, کیا اس ملک میں سیاست کرنے کا کوئی اختیار ہے؟ کیا ایسے لوگوں کو یہ اختیار دیا جا سکتا ہے کہ یہ ملک میں سیاست کریں اور ملک میں پوری قوم کو داؤ پہ لگا دیں, پوری قوم کا مستقبل داؤ پہ لگا دیں, پوری قوم کے اسٹیک, پوری معیشت کے اسٹیک داؤ پہ لگا دیں صرف اپنی سیاست کی آڑ میں؟ اس شخص نے جس طرح جعلی خبروں کے ذریعے پائلٹس کا مسئلہ, ہمارے جو ایئر کرافٹ کے پائلٹس تھے
ان کے لیے جو غلط بیانات دیے، پوری دنیا میں ان پائلٹس پہ لگی بین، آپ کی ایئر لائنز بیٹھ گئیں. آج بھی اس بیان کے وہ پالیسی جس کو 2 سال شاید ہو گئے ہیں، دنیا کے کافی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ PIA کی پرواز نہیں جا سکتی، جہاں پہ وہ پائلٹ فلائی نہیں کر سکتے. اس جاہلانہ، غیر ذمہ دارانہ، ان ایکسپیرینسڈ بندے کی وجہ سے جو ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کرمنل نیگلیجنس ہے. اس شخص نے اس قوم کو، اس ملک کو بہت بڑا اور تاریخی نقصان پہنچایا ہے. اور ہم یہ ہر فورم پہ، یہ نہیں کہ صرف پریس کانفرنس کے ذریعے ہم ون سائیڈڈ بات کریں، ہر فورم پہ اس چیز کو اٹھانے کے لیے ہم تیار ہیں، ڈیبیٹ کے تیار ہیں کہ اس شخص نے ملک کو ایک بہت ہی غلط دورائے پہ پہنچایا ہے. اور اس شخص کے ساتھ قانون کے تحت اس کی ہر چیز کا احتساب ہونا چاہیے، چاہے وہ گھڑی چوریوں کے معاملات ہوں، چاہے وہ فراگوگی کے ذریعے جو بلینز آف روپیز یہاں سے پرائیویٹ جہازوں میں باہر بھیجے گئے وہ معاملات ہوں، یا جو بھی منی لانڈرنگ، فارن فنڈنگ کے کیسز ہیں، ان سب پہ سنجیدگی سے کارروائی ہونی چاہیے، تاکہ ایسے شخص کو، ایسے بہروپیہ شخص کو، ایسے جھوٹے شخص کو دوبارہ کبھی بھی موقع نہ ملے کہ یہ عوام کو مزید بیوقوف بنا سکے. اچھا سر، یہ بتا دیں کہ انتخابات کا ایک سمپل مطالبہ ہے عمران خان کا، تو اس سے حکومتی اطاعت کیوں راہ فراریت اختیار کر رہا ہے؟ آپ لوگ خود بھی کہتے تھے کہ الیکشن کروائیں. اب جب صورتحال پہ دونوں فریقین جو ہے وہ ایک گئے تو پھر کیوں نہیں کروا رہے آپ؟ دیکھیں، انتخابات سے کوئی نہیں بھاگتا. ہم تو کہتے ہیں کہ انتخاب کل نہیں آج ہوں، لیکن آپ نے پہلے دیکھنا ہے ملک کے حالات کہاں جا رہے ہیں. آپ کے انتخابات کوئی سینکڑوں روپوں میں، ہزاروں روپے میں نہیں ہوتے، اربوں روپے کے اخراجات ہوتے ہیں. اس وقت آپ کے ملک کی فائنینشیل کنڈیشن کیا ہے؟ پہلے آپ نے اسٹیبل کرنا ہے ملک کو، مزید انسرٹینٹی پیدا نہیں کرنی ہے. اس وقت انفارچونیٹلی انسرٹینٹی انہوں نے پیدا کی ہوئی ہے. انہوں نے جہاں پہ اہم خبر آپ کو دیں گے. نئے ایڈمنسٹریٹر کراچی کے لیے پیپلز پارٹی اور MKM میں ڈاکٹر سیف الرحمان کے نام پر اتفاق ہو گیا ہے. نئے ایڈمنسٹریٹر کراچی کے لیے MKM اور پیپلز پارٹی میں اتفاق ہو گیا. ڈاکٹر سیف الرحمان نئے ایڈمنسٹریٹر کراچی ہوں گے. سنجے سادوانی ہمارے ساتھ ہیں، ہم سمجھ جانیں گے. سنجے، بتائے گا اس خبر سے متعلق. جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی اور MKM میں نئے ایڈمنسٹریٹر کراچی کے نام کے لیے اتفاق ہو گیا ہے. ڈاکٹر سیف الرحمان نئے ایڈمنسٹریٹر کراچی ہوں گے. ڈاکٹر سیف الرحمان 20 گریڈ میں سرکاری افسر ہیں اور اس وقت گورنر سندھ کے پاس پرنسپل سیکرٹری کے انجام دے رہے ہیں. اس سے پہلے بھی وہ ایک ضلع میں ایڈمنسٹریٹر کے طور پر کام کر چکے ہیں. پیپلز پارٹی اور MKM میں کافی عرصے سے اس معاملے پر ڈیڈ لاک تھا. جب عمران خان کی حکومت گرائی گئی تھی اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ کراچی کے ایڈمنسٹریٹر کے لیے عہدہ جو ہے وہ MKM کو دیا جائے گا، لیکن MKM یہ عہدہ بار بار مانگ رہی تھی، عہدہ نہیں دیا جا رہا تھا. اب جو یہ فائنل فیصلہ کیا گیا ہے کہ کچھ دو کی پالیسی میں پیپلز پارٹی اور MKM میں اتفاق ہوا ہے. کراچی کے ایڈمنسٹریٹر کے لیے ڈاکٹر سیف الرحمان کے نام پر اتفاق کیا. ٹھیک ہے سنجے، بہت شکریہ آپ کا. ارشد شریف قتل کیس اسپیشل JIT قائم کر دی گئی ہے. وفاقی حکومت نے نئی اسپیشل JIT کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ میں پیش کر دیا ہے. نئی اسپیشل JIT میں اسلام آباد پولیس اور ISI کے نمائندے شامل ہیں. نئی اسپیشل JIT میں IB اور FIA کے نمائندے کو بھی شامل کیا گیا ہے اور پولیس نے رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دی ہے. ارشد شریف قتل کیس اسپیشل JIT قائم کر دی گئی ہے. وفاقی حکومت نے نئی اسپیشل JIT کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ میں پیش کر دیا ہے. نئی اسپیشل JIT میں اسلام آباد پولیس اور ISI کا نمائندہ شامل ہے. اس کے علاوہ نئی اسپیشل JIT میں IB اور FIA کے نمائندے کو بھی شامل کیا گیا ہے. اسلام آباد پولیس نے رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دی ہے. ارشد شریف کی والدہ کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے گزشتہ روز رابطہ کیا گیا. یہ اسلام آباد پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے. ارشد شریف قتل کیس اسپیشل JIT قائم کر دی گئی ہے. سپریم کورٹ میں ارشد شریف اسخود نوٹس کیس. وزارت خارجہ نے کیس میں تحریری جواب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرا دیا، جس میں لکھا گیا ہے کہ وزارت خارجہ کینیا اور متحدہ عرب امارات میں موجود پاکستانی مشن سے مسلسل رابطے میں ہیں. وزیراعظم نے کینیا کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے تفتیش میں معاونت کی درخواست کی. کینیا کی اتھارٹیز کے ساتھ روابط کے جلد مثبت نتائج سامنے آئیں گے.
پاکستان میں کینیا ہائی کمیشن نے یقین دہانی کرائی ہے، شواہد جمع کرنے اور تفتیش کا عمل جاری ہے۔ کینیا ہائی کمیشن جلد حتمی نتائج پاکستان کے ساتھ شیئر کرے گا۔ دفتر خارجہ بین الاقوامی اداروں سے معاونت کے لیے طریقہ کار کا جائزہ لے رہا ہے۔ کینیا کے حکام کے سامنے معاملہ اٹھانے کے لیے خصوصی وفد بھیجنے پر غور کر رہے ہیں۔ کینیا میں پاکستانی ہائی کمیشن کو کیس کی تفتیش میں تیزی لانے کے لیے ہدایات جاری کی جا رہی ہیں۔ ارشد شریف قتل میں ملوث ملزمان کی کینیا سے پاکستان منتقلی پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ سندھ ہائی کورٹ میں پی ایس ایل سیزن 8 کے میڈیا رائٹس کا کیس ہے۔ پی ٹی وی آج بھی پی ایس ایل کے میڈیا رائٹس کے بارے میں آگاہ نہ کر سکا۔ وکیل پی ٹی وی نے بتایا کہ مجھے اپنے موکل سے ہدایات کے لیے وقت دیا جائے۔ اے آر وائی کے بیرسٹر ایان میمن نے کہا کہ پی ٹی وی میچز دکھانے میں دلچسپی نہیں رکھتا تو پورے رائٹس اے آر وائی کو دے دیے جائیں، جس پر پی ٹی وی کے وکیل نے کہا کہ مجھے اس بارے میں ابھی علم نہیں ہے، مہلت دی جائے۔ بیرسٹر ایان میمن نے کہا کہ 2022 اور 23 سیریز میں پی ٹی وی اور اے آر وائی میں معاہدہ ہے۔ جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ کے تحت 2022 کا پی ایس ایل دونوں اداروں نے خوش اسلوبی سے دکھایا۔ موجودہ سیزن کے بارے میں پی ٹی وی کی پالیسی سامنے نہیں آئی۔ اگر پی ٹی وی کے لیے مشکلات ہیں تو اے آر وائی اکیلے ہی پی ایس ایل میچز دکھانے کے لیے تیار ہے۔ عدالت نے پی ٹی وی کو موقف پیش کرنے کی مہلت دیتے ہوئے سماعت 22 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے فریقین کو اے آر وائی کے خلاف کسی اقدام سے روکنے کے حکم میں بھی توسیع کر دی۔ اپنی جو آبلیگیشنز ہیں پی ایس ایل کے براڈ کاسٹ رائٹس کے بارے میں وہ ساری کمپلیٹ کر دی ہیں، بٹ پی ٹی وی نے ابھی تک اپنی جو پیمنٹ آبلیگیشنز ہیں وہ کمپلائی نہیں کی۔ تو ہم نے کورٹ میں یہ کیس فائل کیا تھا کہ کیونکہ اے آر وائی اپنی آبلیگیشنز پوری کر رہا ہے اور پی ٹی وی نہیں کر رہا، تو جو سارے رائٹس ہیں وہ اے آر وائی کو دے دیے جائیں اور اس پہ معاملہ آگے چل جائے۔ تو کورٹ نے اسٹے گرانٹ کرنے کے بعد آج کیس رکھا تھا۔ پی ٹی وی کے وکیل اس میں پیش ہوئے، ان کے پاس انسٹرکشنز نہیں تھے کوئی بھی، انہوں نے کوئی فرم سٹیٹمنٹ نہیں دی ابھی تک کہ کیا پی ٹی وی اس اگریمنٹ کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہے اور پی ایس ایل کے جو رائٹس ہیں وہ ایکوائر کرنا چاہتا ہے۔ تو اس سلسلے میں کورٹ نے ان کو 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے کہ اگلی ڈیٹ پہ وہ فرم انسٹرکشنز کے ساتھ آئیں گے کہ وہ پیسے بھر رہے ہیں جو اگریمنٹ کے اندر ڈیو ہیں کہ نہیں ہے۔ اگر پی ٹی وی کہتا ہے کہ وہ پیسے نہیں دے رہے تو پی ٹی وی جو رائٹس ہیں وہ لوز کر جائے گا اور ہماری کورٹ کے سامنے یہ کنٹینشن ہوگی کہ پھر اے آر وائی ایکسکلوسیولی انٹائٹلڈ ہوگا پی ایس ایل براڈ کاسٹ کرنے کے لیے اور پی ٹی وی کے پاس کوئی رائٹس نہیں ہوں گے۔ اور پی سی بی نے بھی آج آ کر یہ جواب دیا کہ ایز لانگ ایز پیمنٹ آبلیگیشن پوری ہے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ اے آر وائی ایکسکلوسیولی اس کو دکھا دیں۔ اہم خبر آپ کو دیں، ارشد شریف قتل کیس اسپیشل جے آئی ٹی ٹیم قائم کر دی گئی ہے۔ وفاقی حکومت نے نئی اسپیشل جے آئی ٹی کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ میں پیش کر دیا ہے۔ ذوالقرنین ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ ذوالقرنین بتائیے گا اس خبر سے متعلق۔ جی بالکل، کیس کی سماعت شروع ہو چکی ہے اور چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی جانب سے نیا جو جے آئی ٹی کا نوٹیفیکیشن ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ نئے جے آئی ٹی 5 ارکان پر مشتمل ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جوائنٹ ڈائریکٹر آئی بی ساجد کیانی اس میں شامل ہوں گے۔ ایف آئی اے سے وقار الدین سید جو ہیں جو کہ ڈائریکٹر سائبر کرائم ہیں، جبکہ پولیس کی طرف سے ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر اویس احمد ہیں، یہ شامل ہوں گے، جبکہ اس میں آئی ایس آئی اور ایم آئی سے بھی ایک نمائندہ جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ جے آئی ٹی کو وزارت خارجہ نے راستہ بھی دکھایا ہے۔ وزارت خارجہ نے اپنی رپورٹ میں اچھی تجاویز دی ہیں، ضرورت پڑی تو ملزمان کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے رابطہ بھی کیا جائے گا، یہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا کہنا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ فوری طور پر ارشد شریف کی تحقیقات جو ہیں وہ شروع کی جائیں اور جے آئی ٹی کے پاس خصوصی اختیارات ہوں گے۔ جے آئی ٹی اگر کینیا جانا چاہتی ہے تو حکومت ان کو فنڈ بھی فراہم کرے، جبکہ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ تحقیقات کا طریقہ کار جے آئی ٹی خود اور جے آئی ٹی جو ہے ارشد شریف کی والدہ سمیت دیگر کے جو بیانات ہیں وہ قلم بند کرے گی، یہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا کہنا تھا۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ جے آئی ٹی کو کوئی رکاوٹ آئے تو عدالت سے رجوع کر سکتی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی کا کہنا تھا کیا جے آئی ٹی نے مقدمے میں نامزد ملزمان کو طلب کیا ہے، جے آئی ٹی کا پہلا کام ملزمان کی طلبی ہوگا، جس پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ جے آئی ٹی کتنے عرصے میں تفتیش مکمل کرے گی یہ بتایا جائے، اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ تفتیش کینیا پولیس کے تعاون کے رحم و کرم پر ہوگی، تفتیشی ٹیم آپ کی طرف سے ہر ممکن کوشش کرے گی کہ جلد کام مکمل ہو۔ جسٹس مظاہر نقوی کا کہنا تھا یہ بھی ممکن ہے کہ ملزمان خود پیش ہو جائیں، اگر ملزمان پیش نہ ہوں تو قانونی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ کیس کی سماعت مزید جاری ہے۔ ٹھیک ہے ذوالقرنین، بہت شکریہ آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے RYNews.tv۔